بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا معشر الإخوان، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اس بات پر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ مذہب اسلام کے پابند ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور ان کی زندگی ہمارے لیے ماڈل، اور قرآن جیسی بابرکت مقدس کتاب ہمارے لیے دستور حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔ کروڑوں بار اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پر کہ ہم نے اس مذہب کو اختیار کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ مذہب پسندیدہ مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ مذہب اور دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ مذہب قبول کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اسلام کے لفظی معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، ہر معاملے میں سر تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد
5 چیزوں پر ہے۔ ہمارے نونہال، ہمارے ننھے منھے بچے جب صباحی اور مسائی مکاتب میں پڑھتے ہیں تو انہیں بات بتائی جاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ گویا کہ ان سارے 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اور ان سارے ارکان اسلام پر عمل پیرا ہونا مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا۔ بے شمار سوالات کیے تھے حضرت جبرائیل نے۔ حضرت جبرائیل نے جو روپ دھارا تھا، جو شکل اختیار کی تھی، وہ صحابی دحیہ کلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آتے ہی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے گھٹنوں سے حضور کے گھٹنوں کو ملا دیا، زانوں سے زانوں کو ملا کر آپ کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر بہت سارے سوالات کیے۔ یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں بتلائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم ایمان مفصل جو پڑھتے ہیں، ایمانیات کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف ذکر کرنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا: یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد بتلائیے اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ابھی میں نے جو اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں کو بتلائی، وہی آپ نے اسلام کی تعریف میں بتلائی۔ اس پر اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال جو کیا: اخبرنی یا محمد عن الاحسان، احسان کسے کہتے ہیں بتلائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ اللہ حاضر و ناظر ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ خیال، یہ گمان اور یہ تصور آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتا تو کم از کم یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نمازوں میں، ہم اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضتوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، تسبیح کے وقت کیا ہم تصور کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور ہماری عبادتوں میں شامل ہو جائے تو یقین جانیے ہماری عبادت 100% درجہ قبولیت کو پہنچ جائے گی۔ لیکن ہم جانتے ہیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہماری نمازوں کے اندر تعدیل ارکان کا کیا حال ہے، خشوع و خضوع کا کیا حال ہے، قرأت اور ضم سورت کے وقت امام صاحب جو قرأت کرتے ہیں کیا ہم اس قرأت کو سمجھتے ہیں؟ امام صاحب جب قرأت کرتے ہیں تو کیا ہم مؤدب اور باادب
اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ ملازمین ہو یا آفیسرز ہوں، ان کے سامنے اس کی جو ماتحت ہوتے ہیں، ماتحتین ہوتے ہیں، وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ، مؤدب سلیقے کے ساتھ اور اچھے کپڑے زیب تن کرتے ہوئے اس کے پاس بہت ہی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. ایک دنیاوی آفیسر ہے، کوئی حاکم ہے، اپنا باس ہے، لیکن یہ احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہیں. کیا ہم اس طرح اپنی عبادتوں کے وقت کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب حالت قیام میں ہوتے ہیں تو سیدھے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی جمائی لیتے ہیں. دو جان پر گویا کہ آپ کھڑے ہیں، فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے تو کیا آپ کو معنی اور مطلب معلوم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جب تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو اس وقت تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھا کر ہم جب اپنے ہاتھ باندھتے ہیں تو اس وقت ہمارا ذہن، ہمارا تصور، ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا گمان، ہمارا خیال کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہیں، کہ ہم ساری دنیاوی آلائشوں سے، دنیاوی نجاستوں سے، دنیاوی جھمیلوں سے آزاد ہو کر اے پروردگار عالم ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرے ہیں. جس طرح ایک مجرم اپنے آپ کو حوالے کرتے ہوئے ایسا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو گویا کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے سامنے مؤدب باادب کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب بندہ پڑھتا ہے تو ہر آیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ واقعتاً میری صفتوں کو اس نے بیان کیا. مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک حقیقت کو بیان کیا. انسان جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایک کا تعلق بندے سے ہے اور ایک کا تعلق مجھ سے ہے. بندہ یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو کیا ہم اس بات کا ہمارے ذہن و گمان اور خیال رہتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ ہے راہ ہدایت. تو انسان سورہ فاتحہ میں وہی مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. سیدھا راستہ کیسا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کا معاملہ کیا. قرآن میں اس بات کی بھی تفسیر ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا ہے وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام کا معاملہ کیا وہ انبیاء کرام ہیں، پیغمبران اعظام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان عزیز کو قربان کرنے والے ہیں، والصالحین اور نیکوکار ہیں، صالحیت کا جذبہ اپنے اندر رکھنے والے ہیں. ہر وقت اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کے آگے سرنگو ہوتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں. اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر اپنے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اپنے شب و روز، اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی سیاسیات، اپنی اقتصادیات، اپنے سماجیات، حقوق کی ادائیگی، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، حقوق العباد میں والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اپنے اولاد کے حقوق، اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق، یہ سارے کے سارے حقوق اللہ کے منشا اور اللہ کی مرضی اور اللہ کے احکامات کے تحت ادا کرتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو صالحین کے زمرے میں آتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے.
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر تم نے انعام و اکرام کا معاملہ کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھائیے جن پر آپ کا غیظ اور غضب اور غصہ نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جو گمراہ ہوئے ہیں، راہ سے بے راہ ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں. آج کے اس دور پر ہم نظر ڈالتے ہیں، الہاد پرستی کا دورہ ہے، انکار رسالت، انکار آخرت، عیسائیت، سبائیت، بہائیت، قادیانیت، اور نہ جانے کون کون سے فتنے بیدار ہو چکے ہیں. ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور ان فتنوں سے اپنی حفاظت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی نوخیز نسلوں کی حفاظت کی خاطر ان کو اللہ کا خوف ان کی زندگی میں آئے، پاکیزگی ان کی زندگی میں آئے، قرآن ان کی زندگی میں آئے، دین ان کی زندگی میں آئے، اسوہ رسول ان کی زندگی میں آئے، ہمارے کھانے اور پینے کے طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز معاشرت، ہماری طرز گفتگو، ہمارے لین دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اس بات کی فکر کرنا بے حد ضروری ہے. 15-20 سال 25 سال پہلے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت بڑے اچھے ڈھنگ سے کرتے تھے، لیکن 10-15 سالوں میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. ہم دیکھتے ہیں دین سے اتنے دور ہیں، علم دین سے دور ہیں، دینی امور سے دور ہیں، احکامات دین سے دور ہیں، نہ انہیں کھانے کی طریقے یاد ہیں، نہ پینے کی طریقے یاد ہیں، نہ انہیں استنجا کی طریقے یاد ہیں، نہ انہیں ارکان وضو معلوم ہیں، نہ انہیں ارکان تیمم معلوم ہیں. تلاوت قرآن کا اہتمام کچھ نہیں. پہلے دور میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوا کرتی تھی، مسجد آباد ہوا کرتی تھی، گھروں میں تلاوت کا عام رواج تھا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ہم اپنی اولاد کی طرف سے غافل اگر ہو گئے تو ان کے ارتداد میں، ان کے مرتد ہونے میں، ان کے دین سے پھر جانے میں، ان کو غیر مذہب والے اپنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں. وہ فتنوں سے بچنے کے لیے کہ اپنی جو اولاد ہے، اپنی جو نسل ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی دینی تربیت کی بے حد زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی عذاب سے بچاؤ اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی برا ماحول ہے، پرفتن دور ہے، پرآشوب دور ہے. ساری کی ساری دشمنان اسلام گھات لگائے ہوئے ہیں. اس نسل کو تباہ کرنے کے لیے نت نئے حربے اور نت نئی تدابیر اختیار کرتے جا رہے ہیں. موبائل کا فتنہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، فیس بک کا، اور یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری کی ساری جو لعنتیں ہیں. ہم اپنی نسلوں سے بے خبر ہیں، ہم اپنی نسلوں سے بے فکر ہیں. وہ رات میں کب آ رہے ہیں اور صبح کب اٹھ رہے ہیں، نمازوں کا وہ اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں. علماء کی صحبت میں بیٹھنا، دینداروں کی صحبت میں بیٹھنا، دعوت دین کے کام سے منسلک ہونا، دعوت دین کے کام کرتے رہنا اور نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ خواب اور وہم ہو گیا ہے. ابھی 2-3 سال سے تو اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی جو نحوست اور مسجدوں میں آنے پر جو پابندی ہے، اس کی وجہ سے تو اور بھی ہماری نسل مسجد سے دور ہو گئی ہے، دعوت دین کے کام سے دور ہو گئی ہے، دینی امور کے انجام دہی سے دور ہو گئی ہے. اور یہی دوری اور یہی غفلت کا نتیجہ ہے کہ دختران اسلام اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کرنے کے لیے بہت ہی آسانی سے راضی ہو رہی ہے. ارتداد کا یہ سلسلہ ہے، مرتد ہونے کا سلسلہ ہے. غیروں کے ساتھ اگر وہ شادی اور بیاہ رچاتی ہے تو اس سے ہونے والی اولاد جہنم کا ایندھن بننے والی ہے. اور وہ کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہلاکت خیزیوں سے ہماری حفاظت فرمائے.
دختران اسلام کی حفاظت فرمائے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے دینی تربیت ضروری ہے۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر، بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بے شمار موقعوں پر ہم نے سنا ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز ہو، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا علم ہو، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ اس طرح کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ ہماری تمام تر کوششیں عصری تعلیم کی طرف ہیں۔ میٹرک ہوا یا نہیں، 12ویں ہوا یا نہیں، گریجویٹ کیا یا نہیں، ڈاکٹر بنا یا نہیں، انجینئر بن رہا ہے یا نہیں، تعلیم معیار کی بلندی کے لیے کوشش کی جاتی ہے، ہزاروں میں فیسیں ادا کی جاتی ہے، لیکن دینی تعلیم کی طرف ان کی ذرا توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو دینی تعلیم کا عام کرنا، اپنے گھروں میں دینی ماحول کا عام کرنا آج کی اہم ضرورت بن گئی ہے، تاکہ وہ دوزخ کے آگ اور ایندھن بنائے جانے سے بچ سکے۔ عام طور پر شادیاں جو ہو رہی ہیں اور غیروں سے شادیاں ہو رہی ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ پورے ہندوستان میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، اور جو فواحش ہیں اور جو فیس بک ہے، یہ ساری کی ساری لعنتیں ہمارے گھروں میں ایسی داخل ہو گئی ہیں کہ ہم نے اس کو گناہ تصور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ دوستیاں، فرینڈشپ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہماری نگرانی اور ہماری نگاہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے اولاد کو بچایا جا سکیں۔ اور شادی بیاہ کے جو رسوم ہیں، جو خرافات ہیں، ان سے بھی اپنے معاشرے کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے آج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت کے مطابق اگر شادی بیاہ میں وہ طور اور طریقے اختیار کیے جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں کہ ہمارے معاشرے کی بیٹیاں دوسروں کے گھر جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر۔ اگر تمہاری لڑکی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ تو ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا آسان ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ خیر و برکت والا جو نکاح ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں بہت کم خرچ ہوتا ہے۔ ہم نے جو چور راستے سے جو طریقے آ گئے ہیں، جو رسوم آ گئے ہیں، جو رواج آ گئے ہیں، اس سے متاثر ہو کر ہم نے شادی بیاہ کے طریقے کو بہت مشکل بنا دیا ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین لحسبها ولجمالها ولدینها ولحسنها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عام طور پر شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر، حسب اور نسب اور خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، مال و دولت کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، اور دینداری اور کیریکٹر اور کردار کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ کفار و مشرکین کے نزدیک جو معیار ہوتا ہے، جو پیمانہ ہوتا ہے، وہ حسب اور نسب اور خاندان ہوتا ہے۔ دکھنے میں کیسی بھی ہو، مالی حالت کیسی بھی ہو، لیکن حسب و نسب دیکھا جاتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک مال و دولت ایک معیار ہوتا ہے، عیسائیوں کے نزدیک حسن و جمال معیار ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور پر نور، سرور کائنات، فخر موجودات، نور افلاک، بہار الاولاق، ساقی کوثر، شافع محشر، سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے انتخاب کے لیے جو معیار
ضروری قرار دیا، وہ نہ حسب نسب کو ضروری قرار دیا، نہ حسن و جمال کو ضروری قرار دیا، نہ ہی مال و دولت کو ضروری قرار دیا، وہ ہے دینداری اور شرافت کو۔ تو دینداری اور شرافت کو اگر انتخاب کا معیار اگر ہم اپنائیں تو یقین جانیے ایسے نکاح میں خیر و برکت کی ضمانت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے رسوم ہیں، بہت سارے رواج ہیں، بہت سارے خرافات ہیں، ہلدی ہے، سانچک ہے، اور بہت سارے رسوم و رواج ہے، خرافات ہیں۔ مہر کی کثرت بھی ایک فتنہ ہے، گھوڑا جوڑا اور یہ جہیز یہ بھی ایک سب لعنت ہے، جس کی وجہ سے نکاح جو وہ سادگی سے کرنا چاہیے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب ماشاءاللہ نوجوانوں کے ذہن بنتے جا رہے ہیں کہ وہ دینداری کو اور سادگی سے شرع سے شادی کرنے کو وہ ترجیح دے رہے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا یہ حال ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ آڑ میں آ جاتی ہیں اور وہ ارمان پورے کرنے کے چکر میں اللہ کے فرمان کو، حضور کے فرمان کو رون دیتی ہیں۔ شادی ایک ہی بار ہو رہی ہے، اس کے ارمان کرنا ہے، اس کے ارمان پورے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں دینداری کو پس پوچھ ڈال دیا جاتا ہے، مہر کی کثرت کو ناپا جاتا ہے اور جوڑے کی رقم کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اور بہت سارے رسوم اور خرافات کو انجام دیا جاتا ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، ایک عبادت ہے اور نصف ایمان کا درجہ رکھنے والی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کر لو، تمہارا آدھا ایمان پورا ہو جائے گا، اور نکاح کرنے کے بعد انسان کا آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ آدھے ایمان کی ہمیں خبر اور فکر کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ نکاح سارے انبیاء کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ایک خوشبو ہے اور ایک نکاح ہے اور یہ نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والمرأ والصلاۃ، کہ یہ دنیاوی چیزوں میں سے 3 چیزوں سے مجھے محبت ہے، ایک ہے خوشبو اور ایک ہے نکاح اور ایک ہے نماز۔ تو نصف ایمان کا درجہ رکھنے والی عبادت کو اگر آپ عبادت کے ڈھنگ سے انجام دیں گے تو ہی عبادت تصور کی جائے گی۔ اگر اس اہم اور نصف ایمان کا درجہ رکھنے والی عبادت کو رسوم، رواج اور خرافات کی نظر کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ عبادت تو نہیں، رسوم اور رواج اور خرافات تو ادا ہوں گے، عبادت تصور نہیں ہوگی اور عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ آج کل کی نئی نسل کو اس بات کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ شرع سے شادی کرے، سادگی سے شادی کرے اور شادی کو آسان بنانے کی فکر کرے، اور معاشرے کے ذمہ داروں کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ وہ ایسا ماحول تیار کریں کہ نکاح جیسا معاملہ آسان ہو، تاکہ زنا جیسا جو گناہ ہے وہ مشکل ہو جائے، اور جو غیر لوگ جو مسلم لڑکیوں کو ورغلا کر ارتداد کی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ارتداد کی راہ سے بچانے کے لیے ہمیں دین کی تعلیم دینی تعلیم گھر گھر عام کرنے کی ضرورت ہے، گھروں میں اجتماعات کرنے کی ضرورت ہے۔ مساجد میں مردوں کے لیے تو دینی تعلیم ان کو معلوم ہو جاتی ہے، لیکن عورتیں بہت دور ہیں دین سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن خامسا فتہلکو، علم دین کے حاصل کرنے والے بنو، طالب علم دین بنو، علم دین کے چاہنے والے بنو، علم دین کے سننے والے بنو، 5ویں نہ بنو ورنہ ہلاک کر دی جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں علم دین اور دینی ماحول عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے اس مختصر سے خطبے کے بعد جو انسانیت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، الحمدللہ یہاں پر جو طعام گھر ہے، اب تک کہ اس کا جو 1 محرم 1432 ہجری میں اس کا آغاز ہوا تھا، مکمل 1 محرم کو 10 سال ہو جانے والے ہیں، اور ان 10 سالوں میں طعام گھر سے مستفید ہونے والوں کی تعداد قریب 24 سے 25 لاکھ تک ہے، جنہوں نے اس مسجد جمیل بیگ کے طعام گھر سے استفادہ کیا ہے۔ میت کے گھروں میں کھانا جاتا ہے، دواخانوں میں کھانا جاتا ہے، مسافر خانہ ہے یہاں پر بھی کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بہت سارے جو سماجی کام ہیں یہاں پر انجام دیے جاتے ہیں، رشتے ناتوں کا یہاں کام انجام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تعلیم و تعلم
اور جو غریب طلبہ جو ہوتے ہیں جو ہاسٹل میں رہ نہیں سکتے ہیں اور وہ کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہے، کفن دفن اور بہت ساری چیزوں کا بھی یہاں پہ انتظام ہے۔ اور یہ سارے کے سارے کام جو کیے جاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اخلاص کی بنیاد پر اور آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اور انہیں یہ حدیث معلوم ہے کہ السعی علی الارملۃ والمسکین کالسعی فی سبیل اللہ، کہ بیوہ، یتیم، بے کس، مجبور، پریشان حال، مفلوق الحال اور پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں تگ و دو کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَحْسِبُهُ كَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ۔ حضور نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی کی طرح نہیں، بلکہ ایسا شخص جو بھاگ دوڑ کرنے والا ہو، یتیم، بے کس، مجبور، پریشان حال اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ایسا ہے کہ رات بھر وہ نفل نماز پڑھتا ہو اور کبھی تھکتا ہی نہ ہو، یا وہ ایسے روزے دار کی طرح ہے کہ کبھی روزہ چھوڑتا ہی نہ ہو۔ بہرحال یہ نفلی عبادت اور یہ جو جتنے بھی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اس سے زیادہ اہم عبادت ہے یہ سماجی کام، انسانوں کے کام۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات اور اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ دامے درمے سخنے اپنا تعاون پیش کرتے رہیں۔ اور یہاں کا جو معاملہ ہے بہت ہی صاف ستھرا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ وہ مینٹین کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر بے لوث کام کرتے ہیں اور خدمت انسانیت ہی ان کا جذبہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مال کو، ہماری دولت کو، ہمارے صدقات کو، ہماری عطیات کو، ہماری زکوٰۃ کو صحیح کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔